السلام علیکم جی۔ ایک بچی کا خط نظر سے گزرا اور جب سے میں نے وہ پڑھا ہے اور معلوم ہوا ہے اس کے مسئلے کا، تو مجھے نا بڑی تکلیف سی ہے، اور میں سوچتی ہوں کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ لیکن بڑا کچھ ہوتا ہے زندگی میں اور بڑا کچھ سہنا پڑتا ہے، اور زندگی ایسی ہی ہے۔ تو بچی کا مسئلہ یہ ہے کہ کہتی ہے کہ 19 سال کی عمر میں میری شادی ہو گئی، میری پڑھائی بھی پوری نہیں ہوئی تھی ہے، اور میری شادی ہو گئی، اور اس کے بعد 2 بچے ہو گئے بڑی جلدی، اور میرا میاں جو ہے وہ دوسرے شہر میں رہتا ہے، وہاں جاب کرتا ہے، اور میں تنہا پورا گھر سنبھالتی ہوں، سارے کام کرتی ہوں، بچوں کو دیکھتی ہوں۔ مسئلہ اس کا یہ ہے کہ اسے زندگی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ کہتی ہے کہ میں بس ایسے جیسے ایک روبوٹ ہوتا ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ بچوں کو بھی دیکھ رہی ہوں، گھر کا کام بھی کر رہی ہوں، کھانا بھی پکا رہی ہوں، سب کچھ مینیج کر رہی ہوں، لیکن میرا انٹرسٹ کوئی نہیں ہے۔ نہ میرا دل کرتا ہے کہ میں کپڑے چینج کروں، نہ میں منہ دھوؤں، اور نہ میں اپنے آپ پہ توجہ دیتی ہوں۔ بچے اسکول چلے جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ بچے بڑے ہیں، اسکول چلے جاتے ہیں تو میں سو جاتی ہوں۔ میں خوب سوتی ہوں، اور میری واحد خوشی یہ ہے کہ میں کھانا کھاؤں، اور خوب سارا کھانا کھاؤں اپنی پسند کا، اور دس از مائی لائف۔ اور میں بہت تنگ آ گئی ہوں، اور کئی دفعہ میں سوچتی ہوں کہ میں زندہ کیوں ہوں، میں مر ہی کیوں نہیں جاتی۔ اور میاں سے اگر کہتی ہوں کہ میں کوئی جاب کروں تو وہ کہتا ہے تمہیں کس چیز کی کمی ہے، تم نے جاب کیوں کرنی ہے، اور تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تمہیں، تو مسئلہ تو نہیں نہ سمجھ رہا میاں۔ کہتا ہے کہ جاب تم نے کرنی نہیں، اور پھر آگے سے وہ کہتی ہے کہ کوئی میری اتنی پڑھائی بھی نہیں ہے، میں نے بی اے پھر بعد میں ماسٹرز تو نہ میں کر سکی، اور بی اے کر لیا میں نے، اور میری کوئی ایسی پڑھائی نہیں ہے کہ مجھے کوئی اچھی سی جاب بھی مل سکے۔ بس میں زندگی سے بہت تنگ ہوں۔ اس نے بس یہ لکھا کہ اس وقت جو ہے نا میں اکیلی بیٹھی ہوئی ہوں، اور بس میں یہ لکھ رہی ہوں، اینڈ آئی ایم ٹائرڈ آف مائی لائف۔ میں کیا کروں، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ تو بات یہ ہے کہ زندگی سے کوئی بھی خوش نہیں ہے۔ ہر ایک کو لگتا ہے کہ شاید دوسرے کی زندگی آسان ہے، ایسا ہے نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ایسے ماں باپ کا کیا کریں جو بچوں کی فٹافٹ شادی کر دیتے ہیں۔ بچے ہوتے ہیں تو آپ ان کو پیار محبت سے رکھیں، ان کو پیار دیں، ان کا خیال رکھیں، ان کی نیڈس کو پورا کریں۔ فٹافٹ بچیوں کو بڑا ہوتے ساتھ ہی ابھی تو کچھ سمجھ ہی نہیں آئی ہوتی زندگی کی، اور ہم لوگ شادیاں کروا دیتے ہیں کہ بس اب ہمارے مگروں لتھے ہے نا، جان چھڑانی ہوتی ہے اپنے بیٹیوں سے، بس شادی ہو جائے، اور کوئی بھی رشتہ آتا ہے جو ان کو مناسب لگتا ہے تو وہ شادی کر دیتے ہیں۔ آگے جا کے بچی پہ کیا بیتنی ہے وہ تو پھر وہ بچی ہی جانے، یا پھر اس کا اللہ تعالیٰ ہی جانے۔ تو بیٹے آپ نے یہ نہیں لکھا کہ آپ کے ماں باپ کہیں قریب رہتے ہیں، آپ کے ساس سسر آپ کے ساتھ رہتے ہیں، اور کون رہتا ہے؟ لگتا ہے کوئی نہیں رہتا، جو اب اپنی ڈپریس ہیں۔ اسی لیے میں کہتی ہوں کہ اپنی گاڑی ہونی چاہیے، اپنی ڈرائیونگ آنی چاہیے، انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی کام ضرور کرنا چاہیے۔ آج کل تو گھر سے بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں، اور آپ اگر چاہیں تو آن لائن کوئی کسی سے مشورہ بھی کر سکتی ہیں، سائیکائٹرسٹ، سائیکالوجسٹ جو بھی ہوتے ہیں۔ لیکن میرا اپنا تجربہ ہے، میں نے جو لوگوں سے دیکھا ہے ادھر ادھر، اور خود اپنی زندگی بھی سیکھا ہے کہ اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہی ہر چیز کا جو ہے نا وہ حل ہوتا ہے، اور باقی کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب تک ہم خود مضبوط نہ ہوں۔ ہم نے اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہے۔ بچے ہیں ماشاءاللہ آپ کے، تو کتنی زبردست بات ہے۔ تو اپنے آپ کو خود ہی سمجھیے، اپنے آپ کو ٹائم دے۔ اس کے نا جواب میں ایک بچی نے بڑا پیارا اس کو جواب دیا، یہ میں نے فیس بک پہ ہی دیکھا تھا، تو میں اکثر وہیں سے آپ کو یہ جو ساری باتیں بتاتی ہوں، کبھی کوئی مجھے بھی لکھ دیتا ہے، اور کبھی میں فیس بک سے لے لیتی ہوتی ہوں۔ تو اس نے یہ لکھا کہ میں انڈیپینڈنٹ ہوں، میں اپنا کام خود کرتی ہوں، میں اتنی مصروف رہتی ہوں کہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ اس کا بھی یہی حال ہے، کہتی میں گھر کا کوئی کام نہیں کرتی، نہ مجھے انٹرسٹ ہے، میں بالکل بھی نہیں کرتی، اور میں بھی یہی سوچتی ہوں کہ زندگی کیسے گزر رہی ہے، ایک روبوٹ کی طرح گزر رہی ہے، میں اتنے کام کر رہی ہوں۔ تو جواب اس نے یہ اس لیے دیا تھا کہ زندگی سے تو کوئی بھی خوش نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیے اتنی مصروف ہے اپنی زندگی میں، تو یہ کہتی ہے کہ میں بھی خوش نہیں ہوں۔ خوش ان دا سینس کہ بس لگ رہا ہے کہ زندگی گزر رہی ہے۔ تو خوشی تو اپنے اندر تلاش کرنی ہے نا، اپنے آپ کو خوش رکھنا ہم نے خود ہی سیکھنا ہے۔ الحمدللہ آپ کے بچے ہیں، آپ کا پورا گھر ہے، اپنے آپ کو ٹائم دیں، کپڑے اچھے سے پہنیں، اپنے آپ خود اپنے لیے خوشبو لگائیں، اپنے لیے لپسٹک لگائیں، تیار ہوئیں،
جم جوائن کر لیں. جم از اے ویری گڈ آپشن. وہاں جائیں. بچے جب اسکول جاتے ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ سوئیں آپ کہیں گے کہ نہیں میں نے سونا نہیں ہے. میں نے بھی یہی کیا تھا. ہم لوگ اسلام آباد میں تھے تو وہاں پر بچے تو اب کوئی رہے نہیں تھے, ادھر ادھر ہو گئے تھے کوئی پڑھائی کے لیے. تو میں کیا کرتی تھی کہ صبح ناشتے کے بعد کوئی 10 بجے کے قریب جو ہے نا میں جم چلی جاتی تھی. وہاں اس کا یہ فائدہ ہوتا تھا کہ میں نے وہاں پر بھی کچھ فرینڈز بنا لی, کچھ ان کے تجربات کچھ ہمارے تجربات ہم آپس میں شیئر کرتے تھے. وہ بتاتی تھی, پھر کچھ وزن بھی کم کرنا چاہتی تھی, میں ایکٹیو ہونا چاہتی تھی, میں ایسے پڑے نہیں رہنا چاہتی تھی کیونکہ مجھے بھی ایگزیکٹلی یہی فیلنگ آ رہی تھی کہ میرا تو بس یہ ٹائم ضائع جا رہا ہے, اب کیا کرنا ہے. تو میں پھر چلی جاتی تھی وہاں, میں 1 گھنٹہ گزار کے آتی تھی. کوئی ڈسکشنز ہوتی تھی, کوئی نئی بات پتہ چلتی تھی, اور پتہ یہ چلتا تھا کہ آئی ایم ناٹ الون, میں اکیلی نہیں ہوں. ایسی بہت سی خواتین ہیں میری جیسی جو زندگی گزار رہی ہیں اور جن کو اب سمجھ نہیں آ رہی, خاص طور پہ اس عمر میں جب ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی کہ اب ہم کیا کریں اپنی زندگی کے ساتھ, ہے نا. زندگی تو گزارنی ہے اور اس کے لیے اپنے آپ کو مصروف رکھنا بہت ضروری ہے. تو مصروف رکھیں, آن لائن دیکھیں, بڑا کچھ سیکھ سکتی ہے, جاب کر سکتی ہیں, آگے پڑھائی کر سکتی ہے. اور مصروف اپنے آپ کو رکھنے کا جو ہے نا خود ہی طریقہ سیکھنا ہے, اور اپنے آپ کو جو ہے نا یہ نہیں سوچنا کہ میں زندہ کیوں ہوں, ٹھیک ہے نا. اگر کوئی آپ کو نہیں کرنے دیتا تو آپ نے اپنے آپ کے لیے خود سٹرونگ ہونا ہے. یہ خود سٹرونگ ہونا بڑا ضروری ہے نا. اور دیکھیں ہر کوئی جو ہے نا دور سے لگتا ہے, وہ کہتے ہیں نا دور کے ڈھول سہانے, سوچتا ہے کہ یہ جو دوسرا بندہ ہے نا یہ بڑا خوش ہے اس کی زندگی تو پرفیکٹ ہے. پرفیکٹ کچھ بھی نہیں ہوتا, نتھنگ از پرفیکٹ. دور سے لگتا ہے کہ یہ جو ہے نا بڑی مزے کی زندگی گزار رہی ہے اور خوش ہے, یا خوش ہے کوئی بندہ ہے تو اپنے بچوں میں مگن رہیں, ان کو پڑھائیں, ان کو ایک اچھا انسان بنائیں. انہوں نے بھی کئی مسئلے ہینڈل کرنے ہوتے ہوں گے اپنی زندگی میں جو آپ کو شاید نہیں پتہ. آپ ان کو اسکول بھیج کے شاید بھول جاتی ہیں کہ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے ان بچوں کو دیکھنا ہے, ان کے مسئلے کیا ہیں, اسکول میں کیا یہ صحیح پڑھائی کر رہے ہیں, ان کا ہوم ورک کرائیں. یہ تو فل ٹائم جاب ہے. اس میں آپ اگر اپنے آپ کو خوشی محسوس کرائیں کہ میں بچوں کو پڑھا رہی ہوں, میں بچوں کو ایک بہتر انسان بنا رہی ہوں, تو یو ول فیل بیٹر. ان کا معلوم کریں وہ اسکول میں خوش ہیں, کیا ان کی ٹیچرز اچھی ہیں, کیا ان کے فرینڈز ہیں وہاں پر, ان کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. اگر وہ ٹی وی دیکھتے ہیں یا ان کے پاس فون ہے تو وہ کیا کرتے ہیں, کس سے گفتگو کرتے ہیں, وہ اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں. اب آپ رسپانسیبل ہیں اپنے بچوں کی زندگی کی, اپنی زندگی کی بھی ہیں. ہم لوگ پتہ کیا کرتے ہیں خواتین, اپنی زندگی کو نہیں جیتے, اپنے آپ کو نہیں دیکھتے. میں آج کل جا رہی ہوں نا فزیو تھیراپی کروانے, تو مجھے وہاں خاتون نے یہی کہا کہ ہم خواتین جو ہے نا ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے, ہم ٹائم پہ نہ اپنے لیے کوئی ٹائم نکالتے ہیں ٹائم پہ ٹائم نہیں نکالتے. تو ٹائم پہ ٹائم نکالنا ضروری ہے. اور یہ بھی ایک ٹائم نکالنے کی بات ہے کہ آپ سونے کے بجائے ایکٹیو ہو, اپنی ٹانگوں کو حرکت دیں, اور کوشش کریں کہ ہیلدی غذا کھائیں. ٹھیک ہے بھوک لگتی ہے تو گاجر مولی شلجم کھیرا کھا لیں. آج کل بڑے شاندار کھیرے آئے ہوئے, کوکمبرز بڑے بیسٹ ہیں, جسے ہم پشتو میں بادرنگ کہتے ہیں تو ایٹ سم تھنگ ہیلدی. کھانے کو تو دل کرتا ہے نا, پیٹ مانگتا ہے. اور ہم کہتے ہیں نا نیند جتنی بڑھائیں اور بھوک جتنی بڑھائیں اتنی بڑھ جاتی ہے, اور جتنی ہم کم کریں اتنی کم ہو سکتی ہے. تو ہم کم کریں, کیوں ہم زیادہ کریں, ٹھیک ہے نا. یہ اپنے ہاتھ میں ہے, تھوڑی سی کوشش کرنی پڑتی ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے بڑا آسان لگتا ہے, میں جو یہ آپ کے سامنے آ کے بات کرتی ہوں, یہاں بیٹھ جاتی ہوں. میرے لیے بھی کئی دفعہ بڑا مشکل ہوتا ہے. میرا دل کرتا ہے چھوڑو, کیا کرنا ہے, کیا کپڑے بدلنے ہیں, کیا چینج کرنا ہے, کیا باہر نکلنا ہے. لیکن میں پھر اپنے ول پاور پہ باہر نکلتی ہوں کہ مجھے تو کسی نے نہیں کہنا کہ چلو باہر نکلو جاؤ کوئی ویڈیو بناؤ, چلو اٹھو. ہاں ساتھ دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم یہ کام کر رہی ہو کرو, لیکن کوئی پش نہیں کرتا. زندگی میں پش کرنے والے آپ کو کم ہی ملیں گے. فون پہ کہہ دیں گے چلو آج کیا کیا ہے, کیا ہوا ہے, تم گئی ہو کہ نہیں گئی, بچے پوچھ لیتے, بٹ دیٹس اٹ. کرنا خود ہے, اپنے لیے مضبوط بننا ہمیں خود ہے, یہ یاد رکھیے. نو ون ایلس کین ڈو اٹ, کوئی بھی. ہاں آپ کو مشورہ ضرور دے سکتے ہیں میری طرح بیٹھ کے. مشورے دینے تو بہت آسان ہے, کیونکہ ہمیں تو کچھ نہیں کرنا, صرف بولنا ہے اور دوسرے کے دماغ میں ڈالنا ہے. پر دوسرے دماغ کو کیا چیز قبول ہوتی ہے, کتنا وہ موٹیویٹ ہوتا ہے, وہ آپ کے دماغ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے.
تو اپنے دماغ کو کھولیے بیٹے، یہ زندگی ابھی بہت پڑی ہے، ابھی تو آپ کے بچے چھوٹے چھوٹے سے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کی خوشیاں آپ کو دکھائے، آپ کی خوشیاں آپ کو دکھائے۔ اصل میں مسئلہ یہی ہے کہ آپ کا میاں آپ کے ساتھ نہیں ہوتا، وہ کبھی کبھی آتا ہے اور سارا کچھ آپ کے اوپر ہے، لیکن ایسے بہت سے لوگ ہیں، بلکہ ایسے تو ہیں جو دوسرے شہروں میں اور دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں۔ یہ تو ایک شہر سے دوسرے شہر کی کہانی ہے، پتہ نہیں کتنی دور ہیں، وہ آ جاتے ہیں، ہم نے لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے زیادہ دور نہیں ہے، لیکن دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں لوگ۔ اور میں نے بھی یہ بڑا فیس کیا ہوا ہے، بڑے بڑے جو ہے نا کورسز کرنے ہوتے تھے ایئر فورس میں، تو کئی مہینوں کے لیے میں اکیلے رہتی تھی اور میرے 3 بچے تھے، لیکن میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں یہ کیا کر رہی ہوں، سچ میں نہیں سوچا، کہ خیال ہی نہیں آیا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، بچے ہیں، صبح ہوتے ہیں، ان کو ناشتہ واشتہ کراؤ، اسکول بھیجو، اس کے بعد گھر کے کام کرو، واک کر لیتی تھی میں، درمیان میں جم چلی جاتی تھی، پھر بچے آئے ہیں تو پھر تو ٹائم ہی نہیں ملتا، ان کو دیکھو، ان کو کھلاؤ پلاؤ، ان کا ہوم ورک کرو، اور میرا اسی طرح ٹائم گزر جاتا تھا۔ تو میں بھی یاد کرتی ہوں کہ میں نے بھی بڑی ہمت کی، لیکن کوئی نہیں تھا مجھے کہنے والا کہ ہاں تم بڑی ہمت کر رہی ہو، مجھے لگتا تھا کہ بس یہ کرنا ہے، دس از لائف، جیسے میں ابھی بھی جو کچھ کر رہی ہوں میں سوچتی ہوں یہ تو کرنا ہے، دس از لائف، کیونکہ اب زندگی کو تو گزارنا ہے، جتنی ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اتنی پیاری نعمت دی ہے۔ جو لوگ بیمار ہیں یا جو کچھ نہیں کر سکتے ان سے پوچھئے، میں اسپتال جاتی ہوں نا فزیو تھیراپی کے لیے، یہ اپنی ٹانگیں وانگیں، تو وہاں پر بڑے مجھے ایسے لوگ ملتے ہیں جو بیڈ پہ پڑے ہوئے ہیں، جن کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں، بازو نہیں ہے، بول نہیں سکتے، او ہو۔ تو یہ زندگی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت ہے، اور اس کو اچھے سے جی کے گزاریں۔ ابھی اٹھیں، اگر آپ یہ سن رہے ہیں، اگر اٹھ سکتے ہیں، ٹانگیں سلامت ہیں، اٹھیں، باہر واک کریں، چکر لگا کے آئیں۔ آج کل تو موسم بھی ایسا ہے کہ کوئی گرمی نہیں ہے، تو بڑے آرام سے واک ہو سکتی ہے۔ اس وقت بھی، اس وقت 10 بجے ہے صبح کے، اور ویری پلیزنٹ ان لاہور رائٹ ناؤ۔ تو باہر نکلیں، واک کریں، کہیں بھی چلے جائیں، اپنی سڑک پہ واک کر لیں، اپنے لان میں واک کر لیں، 2 گملے لے لیں، اس میں گوڈی کر لیں، پودا لگا لیں اور کچھ نہیں تو باہر بیٹھ کے چائے پی لیں، پرندوں کو دیکھ لیں، آسمان کو دیکھ لیں، بادلوں کو دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں، اور شکر ادا کریں، شکر صبر، الحمدللہ الحمدللہ، ٹھیک ہے نا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔